پہلے پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں گھوڑے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین گھوڑے کی نشانیاں کیا بتائی ہیں؟ سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کس نے کی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو گھوڑوں کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، گھوڑے زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کا ساتھی رہے ہیں۔ طویل سفر ہو یا میدان جنگ، ہر میدان پر گھوڑے انسان کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ گھوڑا سمدار پستانیہ جانور ہے جسے عربی میں الخیل کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اکڑ کر چلنے والا، جو اکڑ عمومی طور پر گھوڑے کی چال میں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت زیادہ شغف تھا۔ وہ گھوڑوں کو اپنی اولاد پر فضیلت دیتے تھے۔ جس شخص کے پاس گھوڑا نہ ہوتا اسے قوم تانے دیا کرتی تھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان آیات میں جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ان سے مراد مجاہدین اسلام کے گھوڑے ہیں، جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ ناظرین، جامع ترمذی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین گھوڑا وہ ہے جو سیاہ ہو اور اس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو، اس کا اوپر والا ہونٹ یا ناک سفید ہو، پھر وہ جس کی 3 ٹانگیں سفید ہوں اور آگے والی دائیں ٹانگ گھوڑے کے رنگ کی ہو۔ اگر سیاہ رنگ کا نہ ہو تو پھر وہ جس میں قدر سرخی اور قدر سیاہی ہو، اور اس کے کان سیاہ ہوں، وہ بھی اس کی مثل ہے۔ ناظرین، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بال انگلی سے ملتے ہوئے فرما رہے تھے، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ برکت بندھی ہوئی ہے، یعنی ثواب اور غنیمت۔ امام سبکی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آیا گھوڑے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ گھوڑے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے، اس لیے کہ چوپائے جمعرات کے روز پیدا کیے گئے اور آدم علیہ السلام جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیے گئے۔ ناظرین، گھوڑے کی پیدائش کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ گھوڑے کو پیدا کرے تو اس نے جنوب کی ہوا کو وحی بھیجی کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، پس تو اس کے لیے جمع ہو جا۔ پس ہوا جمع ہو گئی، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پھر انہوں نے ہوا میں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میری مٹھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے ایک کمیت گھوڑا پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے گھوڑا بنایا ہے اور عربی النسل بنایا ہے، اور تجھے تمام چوپایوں پر فراخی رزق میں فضیلت دی ہے۔ تیری پیٹھ پر مال غنیمت لاد کر لے جایا جائے گا اور تیری پیشانی میں بھلائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، پس وہ ہنہنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کمیت، میں تیری ہنہناہٹ سے مشرکین کو خوفزدہ کروں گا اور ان کے کانوں کو بھر دوں گا اور ان کے قدموں کو متزلزل کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے کمیت کی پیشانی اور پاؤں کو سفید بنایا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا، اے آدم، ان چوپایوں میں سے جو تمہیں پسند ہے اسے اپنے لیے اختیار کر لو، یعنی گھوڑے اور براق میں سے۔ پس آدم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، میں نے ان دونوں میں سے حسین و جمیل چہرے والے کو اپنے لیے اختیار کیا، اور وہ گھوڑا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام،
تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے عزت کو اختیار کیا ہے اور وہ ان میں اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جس طرح اپنی نسل اور نسب کا خیال رکھا، اسی طرح گھوڑوں کی نسل اور نسب کا بھی